بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ناظم اجلاس انجمن اصلاح المسلمین کے سیکریٹری مولانا ریاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے اپنی ابتدائی گفتگو کے اندر یہ فرمایا کہ کہنے اور سننے کا مقصد عمل کرنا ہے، اور عمل نہ کرنا سن کر اور کہہ کر بہت بڑا گناہ ہے۔ یقیناً قیامت کے دن میدان محشر میں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن محشر میں اللہ کے سامنے سے کوئی اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ 5 چیزوں کا 5 سوال کا جواب نہ دے دے، اور 5 سوال بہت اہم، ان میں آخری سوال ماذا عامل فیما علم، جو جانکاری اور جو دین کی بات اور جو دین کی روشنی ہم تک پہنچی، ہم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے کہ ہر ایک چیز کا مقصد عمل ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، اس میں رہتی دنیا تک کے انسانوں کی کامیابی پوشیدہ ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی۔ اگر انسانیت امن و عاشتی، راحت و آرام اور سکون والی زندگی چاہتی ہے تو اسے نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے اپنا دامن جوڑنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو جو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے، اور آپ کی ذات بھی مکمل ہے، نمونہ ہے آپ کی ذات۔ قرآن پاک کے اجمال کی تفسیر ہے اور تشریح ہے آپ کی ذات۔ اللہ نے جو دین اور شریعت دی تو ایک ایسا نمونہ بھی اس کے ساتھ اتارا جس نمونے کے اندر کہیں کمی نہیں ہے۔ آپ کی 63 سالہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر مرحلہ اس کے اندر نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی بچہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچپنا کیسا گزرا وہ نمونہ موجود ہے۔ کوئی نوجوان اور جوان ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی زندگی گزری وہ نمونہ موجود۔ کوئی شادی شدہ ہے تو اللہ کے نبی کی ازدواجی زندگی کیسی گزری وہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی مکمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، مختلف حالات سے گزارا، اور اللہ نے تربیت کی،
انبیاء علیہم السلام یہ انسان ہوتے ہیں لیکن انسانوں میں سب سے افضل ہے. بشر ہیں، نور نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں، لیکن بشر میں سب سے افضل ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوئی اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت نبی کریم علیہ السلام پر اختتام ہو گیا. تو ہر نبی دنیا کے اندر آیا تو اس نے اپنی زندگی کو امت کے سامنے پیش کیا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ما فوق الفطرت ہے. جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے نبوت کا اور رسالت کا اور ان کے بات ماننے کا جو انکار کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کائنات کی یہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. یہ کون ہیں جو کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں اپنی ضرورت کے لیے جاتے ہیں؟ مال حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو رسول ہو ہی نہیں سکتے. اللہ نے نبیوں کو بشر بنایا اور سب سے اعلیٰ درجے کا ان کے ساتھ ضروریات رکھی، لیکن پوری انسانیت میں انبیاء علیہ السلام کا مقام سب سے اونچا ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں. ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، غلطیاں نہیں ہو سکتی، چوک نہیں ہو سکتی. اللہ نے تربیت کی ہے اور اللہ حفاظت کر رہا ہے. اللہ نے تربیت کی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں. صحابہ کرام محفوظ ہیں. انبیاء علیہ السلام پوری کائنات انسانی کے اندر سب سے مقدس جماعت، معصوم، اور اس کے بعد تمام نبیوں کے ماننے والوں میں، حواریین میں اور ان کے ساتھیوں میں حضرات صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، وہ محفوظ ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، زندگی کے مختلف شعبے ہیں. عبادات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عام طور سے یہی شعبے کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی مکمل ہے ہر اعتبار سے. ہم جب عبادت یا عبادات کا لفظ بولتے ہیں اور ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ مفہوم ابھرتا ہے نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، قربانی. یہ شاعر یہ ذہنوں میں یقیناً یہ عبادات اور اہم ترین عبادتیں اور سب سے مقدم ہے، سب سے پہلے ہیں، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ دین کا 25% حصہ ہے. 100% میں اگر اس کو بانٹا جائے تو دین کا 25% حصہ یہ ہے، اور 26 سے لے کر 100 تک معاملات، اخلاقیات، معاشرت یہ ہے. یہ بھی برتنے کی چیز ہے. اور جو عبادت کا مفہوم ذہن میں ابھرتا ہے یہ بھی عبادت ہے. عبادت کب بنے گی؟ جب اپنی نیتوں کو اس طرح بنا کر اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق کر کے اس کو برتا جائے گا تو وہ عبادت بن جائے گی. جیسا آگے روایات میں آئے گا وہ عبادت بن جائے گی. ہم اللہ کے بندے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے لیے لفظ عبد کا استعمال اللہ جل شانہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا کہ یہ عبد ہے، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. کہیں فرشتہ نہیں کہا گیا، اللہ کے بندے. تو بندے بن کے دنیا میں جیسی زندگی گزاری جاتی ہے اللہ کے نبی نے ویسی زندگی گزار کے دکھلا دی کہ دیکھو بندہ بن کے ایسی زندگی. اللہ نے قرآن میں نبی کا تعارف کرایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. عبد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو لفظ عبد سے اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود اپنے زبان مبارک سے فرمایا بل عبد الرسول. جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے کیا؟ میں بندگی کو اختیار کرتا ہوں، فروتنی کو، میں اللہ کا رسول ہوں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے مختلف گوشے کھل کے ہمارے سامنے آئیں گے.
مختلف گوشے کھل کے ہمارے سامنے آئیں گے، اور جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ عبادت کا مفہوم یقیناً اوہلہ میں سب سے پہلے وہی عبادت ہے، لیکن باقی اور بھی عبادات ہیں، یہ عبادت بن جائے گی اور 100% دین پر عمل ہو جائے گا، 100% دین پر۔ اور اس طریقوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو کن لوگوں نے لیا ہے؟ پہلے جو جماعت لے کے اٹھی ہے آپ کی تعلیمات کو، وہ جماعت انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر صحابہ کی جماعت ہے، جس کا تعارف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ تعارف کرایا۔ اگر وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم انشاءاللہ کام کے مسلمان بن جائیں گے، انشاءاللہ ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ جو آدمی اقتدا کرنا چاہتا ہے، پیروی کرنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کی پیروی کرے جو گزر چکے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ جو زندہ ہے وہ آزمائش سے بچا نہیں ہے۔ ان سے مراد کیا تھی؟ یعنی صحابہ کرام، اللہ کے نبی کے سب سے پہلے شاگرد، شمع رسالت کے پروانے۔ جہاں شمع رسالت کا تذکرہ ہوگا وہاں پروانوں کا بھی تذکرہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نمونہ ہیں، صحابہ معیار ہیں۔ یہ معیار ہیں، کسوٹی ہیں، پرکھا کس پر جائے گا؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو کس نے اپنایا؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اس زندگی کو دیکھا تو اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کیا۔ فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة۔ یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں۔ اور 3 صفت بیان فرمائی گئی، ان صفات کو ہم پیدا کر لیں، اللہ کرے ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، وہ صفت پیدا ہو جائے گی تو زندگی سکون والی، عافیت والی، خوشگوار گزرے گی۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا، دلوں کے صاف، ابرها قلوبا، دلوں کے صاف، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم کی گہرائی، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان کی تکلف، بناوٹ اور سجاوٹ اور ٹیپ و ٹاپ نہیں ہے، سادے لوگ ہیں۔ اسلام نے سادگی کے اندر برکت رکھی ہے، اسلام نے سادگی کے اندر برکت رکھی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہم اچھا نہ پہنیں، اچھا نہ کھائیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہیں سے۔ تکبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اچھا ہو، اس کا چپل اچھا ہو، اس کا کپڑا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند ہے، یہ تکبر نہیں ہے بہترین کپڑا میں۔ دل کے اندر کبر اور تکبر، حق بات آ جانے کے بعد اس سے چشم پوشی کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جانا۔ ایک سچائی روز روشن کی طرح آیا ہے، نصف النہار کا سورج چمک رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ رات ہے، ہم اور آپ مان لیں گے؟ رات ہے؟ بالکل نہیں مانیں گے۔ سورج دمدمان ہے، چمک رہا ہے، ہم کہیں گے دن ہے، رات نہیں ہے۔ حق کو تسلیم کرنا، سچ کو مان لینا اور نہ ماننا یہ کبر ہے، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ کبر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کے سامنے اللہ کے نبی کی زندگی کو پیش کر دی، ازواج مطہرات میں بیان کر کے پیش کر دی، اور فرمایا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بھی، آپ صحابہ کے جھرمٹ میں ہوتے ہیں، مجلس نبوی کے اندر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی زندگی کھلی ہوئی ہے، کتابوں کے اندر ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جب اندرون خانہ ہوتے ہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا تصور، اللہ جزائے خیر دو ان کو کہ انہوں نے کھول کے بیان کر دیا، ازواج مطہرات نے کھول کے بیان کیا۔ یہ بڑا سنجیدہ مضمون ہے اور بہت اہم اور بہت کٹھن مضمون ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، یہ ہماری اماں ہیں۔ تو اس نیت سے ہم سنیں، سنجیدگی کے ساتھ کھول کے بیان کر، بلا تکلف بیان کر دیا۔ کیوں بیان کیا؟ ہماری بھی تو معاشرت ہے،
معاشرہ، عاشرہ یعاشر معاشرتن کے معنی آتے مل جل کے زندگی گزارنا، مل جل کے زندگی. تو معاشرہ ہمارا سماج ہے. اس کے بعد سب سے خاص معاشرہ یہ آدمی کی اپنی زندگی نجی، پرسنل لائف، اندرون خانہ، یہ سب سے خاص معاشرہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر ارشاد فرمایا، عمل کر کے ارشاد فرمایا. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے جو نمونہ بنایا، نمونہ کہ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر کہیں کمی نہیں ہوتی، مکمل ہوتا ہے نمونہ. آپ کے معاملے سب دیکھ لیے، وہ ایسی شخصیت پوری روئے زمین پر کوئی نہیں گزری ہے حضرت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح، کہ ایسی مکمل شخصیت. آپ کا قول بھی حجت، آپ کا عمل بھی حجت. کسی کا اس کے علاوہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و عمل حجت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کہا کر کے دکھلایا، انہوں نے جو کہا کر کے دکھلایا. قول و عمل کے اندر موافقت اور یکسانیت ہے، گفتار اور کردار کے اندر مماثلت ہے، کہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ اللہ نے ایسا بنایا. تو اندرون خانہ زندگی کو بلا تکلف ازواج مطہرات نے بیان کر دیا. ایک حدیث، 3 صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 صحابہ کرام آئے اور اللہ کے نبی کی عمل کے بارے میں پوچھا کہ ہم مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، محفلوں میں دیکھتے ہیں، اندرون خانہ آپ کے کیا اعمال ہیں وہ ہم کو بتلا دیجیے. تو ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ نے معمولات بیان فرمائے، خبر دے دی. تو کأنہم تقالوہا، صحابہ کرام نے اس کو بہت اپنے اعتبار سے کم سمجھا، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی بخشائیں، لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ تھوڑا بھی کر لیں گے تو آپ تو بخشائیں، جنت الفردوس میں ہیں، ہمیں زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو ان تینوں نے اسی موقع پر 3 وعدہ کیا. ایک نے کہا فقال احدہما، ایک نے کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھوں گا اور افطار نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ رات میں تو افطار ہوتا ہی ہے، پھر اگلے دن روزہ رکھوں گا. اور ایک نے کہا کہ انا اعتزل النساء فلا اتزوج، کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا، شادی ہی نہیں کروں گا. شادی بیاہ کر لیں گے، پھنس جائیں گے جھمیلے کے اندر، آزاد خوب اللہ کی عبادت کریں گے. چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ازواج مطہرات میں سے جس زوجہ کے پاس گئے تھے انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا اور پھر انہوں نے یہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے پاس اور فرمایا انتم الذین، کہ تم لوگوں نے یہ کہا ہے، حالانکہ میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا. میں تم سب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. اور فرمایا میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کے حصوں میں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی ناغا بھی مار دیتا ہوں. اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے میری ازواج مطہرات بھی جو امت کی مائیں. اور فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے طریقے سے اعراض کرے اور نیا طریقہ بنائے وہ ہم میں سے نہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ تجرد والی زندگی ایک مزاج کہ آزادی والے اکیلے پن کی زندگی، رہبانیت میں اور اللہ کی عبادت میں مانے ہو جائے اور رہبانیت کو اختیار کر لیا جائے، اس امت کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. یہ کس راستے سے جنت میں جائے گا؟ یہ اسی راستے سے جائے گا کہ شب و روز کے معمولات کو پورا کرتے ہوئے، شب و روز کے معمولات کو پورا کرتے ہوئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ، تم میں بہترین وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. اپنے گھر سے مراد خاندان والے نہیں، اپنے گھر سے مراد اپنی فیملی. اپنی فیملی والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں. آپ نے امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کیا معمولات تھے؟ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. باہر کے جتنے بوجھ ان کو اپنے سے اتارتے ہوئے سلام کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. اور گھر افراد خانہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. آپ کی شخصیت نمایاں نہیں تھی، آپ کی شخصیت الگ نہیں تھی. آپ جو ہے ہر ایک کے کام میں برابر شریک ہوا کرتے تھے. آپ خدمت نہیں کروایا کرتے تھے. آپ خود بھی کسی کو کوئی غلام ہے. اسی طریقے سے ازواج مطہرات ہیں، ان کو جو کام پیش آ جاتا تھا وہ کام آپ پورا کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ بازار سے سودا سلوف اور گھر کے اندر صفائی اور ستھرائی اور اسی طریقے سے اپنے جوتے اور نالین کو سی لینا، اسی طریقے سے گھر کے دوسرے کام ہیں بلا تکلف آپ کر لیتے تھے. اور یہ بزرگی کی پہچان ہے. یہ نہیں باہر تو سب حضرت ہیں، باہر تو سب حضرت ہیں، اندرون خانہ کیا ہے؟ اندرون خانہ قرآن نے سب سے اہم رشتہ اس کو بیان کیا ہے. سب سے اہم رشتہ، سب سے مقدس اور پاکیزہ رشتہ تو والدین کا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے مقدس ہے، لیکن سب سے اہم رشتہ یہ زوجین کا رشتہ سب سے اہم ہے. قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں، مستقل صورتیں ہیں. سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حجرات، یہ ہمیں معاشرت کے آداب سکھلاتی ہیں. ان کو پڑھیے، ان کا ترجمہ پڑھیے، معتبر تفسیر پڑھیے. ہمارے سامنے الحمدللہ وہ مجمع ہے جو دین کا شغف رکھنے والا ہے، جو دین کا تعلق رکھنے والا، علم دوست ہے، علماء سے محبت رکھنے والا، مطالعہ کا شوق ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہے. تو یہ مجمع جب پہل کرے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کا اور اپنے گھر کے اندر ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنا، کتابوں کو رکھیں اور ان کو پڑھ کے سنائیں. ازواج مطہرات، صحابیات، صحابہ کرام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. آج دنیا کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج آئیڈیل ہمارا نوجوان کس کو بنا رہا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے. آج تو ستم ظریفی یہ ہے کہ باطل کی طرف سے ایسی ایسی پلاننگ اور اسکیم ہے کہ ایمان والا نام کا مسلمان باقی رہ جائے، اس کے اندر سے اسلام کی روح نکل جائے. تو جو موبائل ملا، اینڈرائڈ موبائل، تو اس کو دے کے بھی شیطان نے کا ایک آلہ اور مغرب کی ایک تحریک اور ایک مہم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دور کیا جا رہا. اور آئیڈیل آج ہمارا نوجوان، ہمارا جوان اور ہمارے گھر کے افراد خانہ کن کو بنا رہے ہیں، ہم ذرا غور کریں. ہم اس کو نہ تفصیل کے اندر جا سکتے ہیں، نہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر نمونہ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، ایمان والا، اللہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے. ظاہر سی بات ہے مسلمان اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، مسلمان آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد بھی کرتا ہے اور کثرت کے ساتھ یاد رکھتا بھی ہے. کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتا ہے. تو ہم سب سے پہلے مخاطب ہیں، ہم امت اجابت ہیں، ہم سب سے پہلے مخاطب ہیں. اللہ کے نبی کی تعلیمات کے ہم عمل کر کے امت دعوت تک یہ پیغام پہنچائے. اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو پروپیگنڈے ہیں اور کیڑے جو نکالے جا رہے ہیں چھانٹا غیروں کی طرف سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو یہ ہے، نبی کی زندگی تو یہ ہے، دیکھو تمہارے نبی تو یہ تھے، کیڑے جو نکالے جا رہے ہیں. اگر مسلمان اس بات کا عزم کر لیں کہ آقا کی سیرت کو زندگی کے اندر اتار دینا ہے، نبی کے طریقے کو اتار دینا ہے، اور جب یہ اتار کے عملی پیغام دیں گے، یہ عملی پیغام مثبت پیغام ہے.
زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے عملی پیغام دیا تھا امت کو. آج عملی پیغام نہیں ہے. عملی پیغام جب ہم دیں گے، ہم جو کہہ رہے ہیں کر کے بتائیں گے، تو پھر امت دعوت تک دین کی صحیح روشنی پڑے گی. آج دین کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں، بہت بگاڑ دی گئی ہیں، لیکن اس امت کا ایک طبقہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ رہے گا، اور اللہ کے نبی کی صحیح تعلیمات سے امت کو روشناس کراتا رہے گا. ہر دور میں وہ لوگ تھے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے. اللہ کے نبی کی سیرت کو جب اختیار کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے گا امت دعوت تک، تو پھر اسلام کے متعلق غلط فہمیاں چھٹیں گی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آیات نازل فرمائی ہیں. یہ عنوان سنجیدہ اس لیے، میں قرآن کی کچھ آیت بھی پڑھتا ہوں، اس کو ہم دل کے کان سے سنیں، دل کے کان سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب کیچڑ اچھالا دوسرے لوگوں نے، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ یہ تو ان کی خصوصیت تھی، نبی ہمارے ہیں. یہ شوق نہیں تھا ان کا، یہ پیغام دینا تھا امت کے ہر طبقے کے لوگوں کو. اس لیے کہ جب لوگ آئیں گے، ہر طبقے کا انسان ہوگا، ہر طبقے کی عورتیں ہوں گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی مکمل اللہ نے کی ہے کہ سب کے لیے نمونہ موجود ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سب سے پہلا نکاح، اس کے بعد جو 50 سال کی عمر کے بعد جو نکاح ہے، اس میں امت کے لیے پیغام پوشیدہ ہے، پیغام پوشیدہ ہے. اور ازواج مطہرات بھی ایسی تھیں، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے صحابہ کا انتخاب کیا. ایک روایت ہے کہ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ، آسمان سے فیصلہ ہے، آسمان سے انتخاب کیا گیا. اس لیے لب کشائی کر رہے، اس کا معقول جواب دیں، اس کا بھرپور جواب دیں، اور تہذیب و شائستگی کے دائرے میں رہ کے جواب دیں. وہ جو کیچڑ اچھال رہے ہیں ان کی زبان وہ تو مغلظات والے ہیں، لیکن ہمیں کیا، ہمیں تہذیب کے دائرے میں رہ کے ان کو جواب دینا ہے. تو قرآن پاک کی آیات اللہ نے فرمایا بڑی نشانیوں میں سے اس کو بیان فرمائی، بڑی ومن آیاتہ ان خلق لکم، چھ آیت ہے. ومن آیاتہ دوسرے نمبر پر یہ ہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. کہ اللہ نے جو بنایا جو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے بنا دیا پتلا، روح پھونک دی، جنت میں بھی اکیلے ہیں، ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے ان سے بنایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها حواء علیہ السلام وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، سب کو پھیلا دیا پوری انسانیت کو. اور فرمایا کہ جتنے نبی گزرے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی، آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، جتنے رسول، ہر ایک کی ازواج ہیں اور ان کی ذریت ہیں. یہ بشری ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. ایک موضوع سے مختلف موضوع نکل سکتے ہیں، یہ بشریت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں نوری ہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، نظروں سے غائب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کامل ترین بشر ہیں، افضل ترین بشر ہیں، اور آپ نے امت کے سامنے پہ ازواج، ذریت، اور پھر کر کے دکھلا دیا، دیکھو ایسے کرنا ہے، یہ پیغام دیا پر. تو فرمایا کہ ومن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم کو بنایا اللہ نے زوجین، اور زوج کو زوجہ دیا کہ اس سے انسیت حاصل ہو، اور فرمایا کہ مودت اور رحمت، مودت جوانی کے اندر، رحمت بڑھاپے کے اندر. اور فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. موٹی عقل والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ کہہ رہے جس کی عقل موٹی ہوگی اس کو دین کا یہ حسن سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سوچے گا مزے کی بات ہے. میں نے کہا نا سنجیدہ مضمون ہے، سنجیدہ مضمون ہے، مزے کی بات نہیں ہے. تو جس کی بدھی موٹی ہوگی وہ کہے گا مزے کی بات ہے. فرمایا اللہ نے کہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے. تو اور وہ اللہ ان کو اطاعت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام انہوں نے، اور بلکہ سب سے پہلے اسلام لانے والی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ، وہی کا سلسلہ 40 سال میں شروع ہوا. میں نقطۂ عرض کر رہا ہوں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اور ماشاءاللہ مجمع سمجھدار ہے. 40 سال سے پہلے کی زندگی میں نبوت کا اعلان نہیں ہوا، 40 سال پر اعلان ہو رہا ہے نبوت کا. سب سے پہلے تصدیق خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی. غار حرا سے جب واپس آئے تو بشر ہیں تو بشریت کا تقاضا دیکھیے، فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. وہی کی کیفیت دیگرگون ہو جائے. جب وہی آتی تھی تو کیفیت بدل جاتی تھی. صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں، کتابوں کے اندر ہے. تو فرمایا زملونی زملونی، اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ. فرمایا ازواج مطہرات بھی ایسی تھیں، کیوں نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی کے ازواج ہیں. فرمایا نہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. تسلی. تو اس سے کیا پیغام ہے کہ جب شوہر تھکا آ رہا گھر میں آئے تو عورتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے ٹینشن کو بڑھا دیں، بلکہ تسلی بھرے کلمات، بسا اوقات 2 جملے بھی کافی ہو جاتے ہیں، 2 جملے بھی کافی. تو فرمایا نہیں ہے، اللہ یقیناً آپ کو ضائع نہیں کرے گا، ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. فرمایا کیوں؟ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِيمَ، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کما کے دیتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جب قدرتی مصیبت اور آفات آتی ہیں تو آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ صفات گنوائی. تو یہ باہمی تعلق ہے آپس کا، دونوں کو برتنا ہے، تب خوشگوار زندگی گزرے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی گزری ہے کہ امت کے لیے نمونہ اور پیغام ہے. ہم سب خدا کرے اس زندگی کو اپنانے والے بن جائیں. تفصیل تو بہت ہے اور مطالعہ بھی بہت وسیع ہے، لیکن وقت مختصر ہے، اور ابھی ہمارے سامنے 2 اہم ترین خطاب ہوں گے جو مجھ سے بھی اہم ہیں. 2 اہم ترین خطاب آپ کے سامنے ہوگا. بس میں اسی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.